ذاتی طور پر تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وی ایز پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف یور پرائم منسٹر اینڈ دس از اے بگ اسٹیٹمنٹ. کبھی وہ کہتا تھا کہ میں نے مذہب کے بارے میں سمجھا اور جانا ہے. آج مجھے پتہ چلا کہ وہ ہاں اس نے سچ مچ پڑھا, سمجھا اور جانا ہے. عورت کا لباس کا حکم ہے ہمارے ہاں, اس کو کوئی صلاح چیلنج نہیں کر سکتا, نہ اس کی اجازت دی جا سکتی. یہ سطر ڈھانپنے کا ہے دونوں طرف, ہمیں بھی آپ کو بھی. وہ سطر ڈھانپ کے پھریے. کیا یہ آپ کو نہیں معلوم؟ یہ آپ نے ان سے سن کے ہمیں آپ سے سوال کرنے ہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, صدیوں سے تراشا ہوا ایک کلچر ہے. اگر وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چھن گیا تو خدا کی قسم آپ جوتیوں میں دال کی طرح بٹ جاؤ گے. اور وہ بانٹ چکے. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں میرے نبی کی امت ذلیل نہیں ہو رہی؟ تو سوچئے نا, کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں ہم سے. بڑا شوق ہے تمہیں دوسروں کے کلچر کو فالو کرنے کا, تو آپ تو سب سے پہلے تو خود انسلٹ کرتے ہیں اپنی, پھر وہ شروع کرتے ہیں. دیکھیے, جب کوئی یہ بات کرتا ہے نا پورے کپڑے پہننے کا, پورے کپڑے ایک غلط العام لفظ ہے. سطر ڈھانپنے کا حکم ہے ہمارے ریلیجن میں. سطر ڈھانپ کے عورت اگر پھرتی ہے, وہ کوئی بھی لباس پہنے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ آدھے کپڑے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے, تو آپ کو معلوم ہے ایسی چند خواتین موجود ہیں جو اس بات کو پلیڈ بھی کرتی ہیں اور جو یہ منوانا بھی چاہتی ہیں سم ہاؤ دی ادر کہ وہ جیسے بھی کپڑے پہنیں. تو یہ ایک انتہائی بیوقوفانہ سوچ ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدھے کپڑے پہن کر آپ مرد کو کی فیلنگز کو یا اس کی اٹریکشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیں گے. ناٹ ایٹ آل. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ کیا کسی کی ایگزامپل ہے, کسی نے اچھی بات کہی اور مجھے یاد رہ گئی کہ ٹافی جب ریپر میں ہوتی ہے اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی, لیکن آپ ٹافی سے ریپر اتار دیجئے پھر رکھیے, دیکھیے اس پر مکھیاں بیٹھیں گی. تو اس حد تک تو ٹافی کو ڈھانپیے نا کہ مکھیاں بیٹھنے کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے. تو سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے, یہ ہر دوسرے دن چھوٹی بچیوں کے ریپ, بچوں کے ریپ, اور آج بھی ایک گینگ ریپ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے پنجاب سے, اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ سارے کرائمز آپ کے خیال میں صرف اس لیے ہیں کہ عورتیں کپڑے پورے نہیں پہنتی؟ آف کورس ناٹ. دیکھیے, یہ کرائمز ہمیشہ سے ہوتے آئے, قرنوں سے ہو رہے ہیں اور ہمیشہ یہ ہوتے رہیں گے. ایسے گھٹیا بھیڑیا بدبخت لوگ موجود ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جو اس طرح کے جرائم کرتے ہیں. اور یاد رکھیے, اٹ از ناٹ اونلی دا مین. آپ ذرا ڈیٹا کلیکٹ کیجئے, ایسی بہت ساری فحاشا عورتیں بھی ہوتی ہیں, بٹ دے آر ناٹ ٹو بی ریلیٹڈ ود دا ویمن. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ایک مرد کر رہا ہے, اور اگر ایک مرد کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے جرم کو بنیاد بنا کر باقی مردوں کو مت ڈیفائن کیجیے. جرم عورت بھی کرتی ہے, جرم مرد بھی کرتا ہے. اور کون سا معاشرہ ہے آپ کا؟ تو معاشرہ پھر بھی بڑی وہ جو ریلیجیس انجنکشنز ہیں, ان کی نارمز ہیں, اس کی وجہ سے بہت حد تک بچا ہوا ہے. وہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو واقعات ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں رپورٹ ہوتے ہیں, اور آپ یہاں تماشا کھڑا کر دیتے ہیں. ایک مرد نے اگر بیوی کو مارا ہے تو بھیا اس پر آپ سمجھیں گے کہ سب مرد عورتوں کو مارتے ہیں؟ نو, تعلق نہیں. لیکن یہ جنرلی میں اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از ان جنرل, اور وہ جنرل اسٹیٹمنٹ اس کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں ہے. اٹ کمز فرام یور ریلیجن. آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ سطر ڈھانپ کے بیٹھیے, اور ہمیں بھی حکم ہے یہ کہ ہم بھی سطر ڈھانپ کے بیٹھے. اور آپ یو ول وٹنس, مرد شادیوں میں آپ دیکھیے, مرد نے سب سے زیادہ کپڑے پہنے ہوتے. ڈونٹ یو نو دیٹ؟ آپ اس کو ول یو بلنک دا فیکٹس؟ نو یو کانٹ. سچ کو اب سچ مانیے. آپ صرف ان کو, وہ مرد جو کرمنل ایکٹ کر رہے ہیں ان کو برا کہیے, ہم سب مل کے کہیں گے. وہ عورتیں جو برا ایکٹ کر رہی ہیں, کرمنل ایکٹ کر رہی ہیں, ان کو برا کہیے. اس کو ان کی بنیاد پر دوسری عورتوں کو ڈیفائن مت کیجیے.
یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور غلطی کروائی جا رہی ہے کیونکہ آپ کے اوپر مسلط ہیں وہ کچھ عورتیں جو who are paid enough to do the job and they are doing it successfully because they are so diligent to their boss. Law should prevail. جس نے جرم کیا سزا دیجیے اس کو. ملک اور معاشرے سزا اور جزا کے نظام پر چلتے ہیں، اور یہ تھا میرا دین. آپ سزا اور جزا پر جائیے، معاشرے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اگر اس طرح مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے تو ایسی بےہودہ عورتیں باہر نکل آتی، ہیومن رائٹس کی مامیاں. تو سزائیں عبرت دیتی ہیں، ڈرتے ہیں ہم. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو یورپینز اور امریکنز ہیں دے آر بورن سویلائزڈ؟ نو. آپ ذرا ان سے لاء کی پریویلنگ تو ہٹائیے، وہ آپ سے بری سویلائزیشن ہے. پھر یہ لاء ہے جو انسانوں کو اسٹریم لائن کرتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو جان کر چلنے کی تبلیغ کرتا ہے اور بلکہ پابند کرتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان عورتوں کے اوپر، یا ایسے کچھ جو مرد نما I have yet to define them men whether they are or not، جو سپورٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو اور بلیم کرتے ہیں ہمارے سوشل سیٹ اپ کے اوپر. خدا کے واسطے اپنی نارمز اور اپنے دین کی انجنکشن پر پرائیڈ لینا سیکھیے. ہاں، مولویوں کا ایک جتھا ہے جس نے آپ کو بھٹکایا ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آنے دیا کہ وچ از دا رائٹ تھنگ ٹو بی فالوڈ. لیکن اللہ نے عقل دی ہوئی ہے نا، قرآن شریف کی حد تک تو سمجھ آتی ہے آپ کو، اور دیٹ از نون ٹو بی دا بگیسٹ بک ان دا ہسٹری آف دا مین کائنڈ. اس سے تو انکار ممکن نہیں. تو آپ کیا ننگے ہو گئے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کوئی آدھا ننگا ہو جائے تو کیا دکھا رہا ہے وہ؟ کون سی چیز زیادہ لگی ہوئی جو باقی لڑکیوں کو نہیں لگی ہوئی؟ ہاں، وٹ آر یو شوئنگ؟ ان انگریزوں نے، یورپینز نے، امریکنز نے لفظ ایجاد کیا تھا پروسٹیٹیوٹ اور سلٹ کا. میں نے نہیں کیا ہوا، مرزا غالب نے نہیں کیا، علامہ اقبال نے نہیں دیا وہ لفظ آپ کو، انہوں نے دیا ہوا ہے جن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو آپ لوگ. تو وہ کون تھی؟ وہ ڈسکرمنیٹ کرتی تھی نا عورت آپ سے. عورت کے بیچ میں سے عورت کو ڈسکرمنیٹ کیا تھا. جب وومن کا لفظ موجود تھا تو پروسٹیٹیوٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر فخر سے میں بھی دیکھتا کہ پریزیڈنٹ کسی ملک کا، یورپین ملک کا، کہتا میری ماں ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، میری بہن آج کل نائٹس پر جاتی ہے. کہے نا آ کے شی از اے وومن. وہاں آپ پروسٹیٹیوٹ اور سلٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو لفظ آیا تھا نا گلوبل ولیج، یہ وہ ایلیوژن تھا جو آپ کو دیا گیا تھا. آپ کیسے گلوبل ولیج کا پارٹ ہو سکتے ہو؟ بیکاری کیسے ہو سکتے؟ آپ نے دیکھا کسی جگہ کہ چودھری کے ساتھ ان کا کاما بھی بیٹھا ہو، یا وہ جو بھیک لے کے کھاتا ہے اس کو آپ نے ایکول سٹیٹس دیا ہو؟ نہیں ہوتا نا. تو آپ تو بصیرت قوم ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئے. آپ کو تو IMF لون دے دو، آپ خوشیاں شادیاں نہ بجاتے ہیں یہاں. ہاں، پہلی بات. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے.